نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم أما بعد باب قسمة الغنم والعدل فيها یہ باب ہے بکریوں کی تقسیم کے بارے میں اور ان میں عدل اور انصاف کے بارے میں۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا قتیبہ بن سعید نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا لیث نے یزید بن ابی حبیب سے، وہ ابو الخیر سے، وہ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعطاہ غنما یقسمها علی صحابته ضحایا، آپ نے اس عقبہ کو بکریاں دیں کہ وہ آپ کے صحابہ میں تقسیم کرے قربانی کے لیے۔ فبقی عتود، بس ایک بکری کا بچہ باقی رہ گیا۔ فذکرہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اس بات کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا۔ فقال ضحی بہ انت، آپ نے فرمایا اس کی تم قربانی کر لو۔ حدیث کا مطلب اور باب کی وضاحت۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے عقبہ بن عامر سے کہا کہ یہ بکریاں سارے صحابہ میں تقسیم کرو تاکہ وہ اس کی قربانی کریں۔ انہوں نے تقسیم کی تو ایک ایسا بچہ جو دوندا نہیں تھا، کھیرا، وہ باقی رہ گیا۔ اس سے کہا اللہ کے رسول اس کا کیا کروں؟ آپ نے فرمایا تم اس کی قربانی کر لو۔ یہ ہے حدیث۔ اب امام بخاری کی مراد کیا ہے اور حدیث کا اس سے کیا تعلق ہے؟ امام بخاری اس باب میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بکریوں کی جب تقسیم کی جائے گی تو تقسیم کرتے وقت جو چھوٹا موٹا فرق ہوتا ہے اس کا لحاظ نہیں کیا جائے گا۔ مطلب اس کی بکری اتنی موٹی ہے اور میری بکری ذرا پتلی ہے لہٰذا مجھے دو دو، تم اس کو ایک موٹی تازی دے رہے ہو اس کے بدلے میں مجھے دو دو، اس طرح کے فرق نہیں کیے جائیں گے۔ وزن کرنا تقسیم کے وقت یا اسی طرح قیمت لگوانا، جی اس کی بکری 20,000 کی ہے میری بکری 12-13,000 کے لہٰذا مجھے زیادہ دو۔ امام بخاری کا نظریہ یہ ہے کہ اس فرق کو نہیں دیکھا جائے گا، اور جمہور اہل علم بھی اسی کے قائل ہیں کہ اس چیز کو نہیں دیکھا جائے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے دوسری چیز یہاں پر یہ بتائی ہے کہ البتہ اگر بکری میں بہت زیادہ فرق ہو، ایک بکری قربانی کے قابل ہے اور ایک نہیں ہے، پھر جو ہے اس میں کچھ لحاظ کیا جائے گا۔ جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عقبہ سے کہا بکریاں تقسیم کرو، انہوں نے کوئی فرق نہیں کیا، سب میں برابر تقسیم کر دی، البتہ ایک کھیرا باقی رہ گیا کہ اللہ کے رسول اب اس کا کیا کروں؟ کیونکہ کھیرا قربانی اس کی نہیں لگتی۔ کھیرے کی قربانی اس وقت لگتی ہے کہ جس وقت دوندا موجود نہ ہو یا مل نہ سکتا ہو۔ تو یہ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس تو صرف ایک کھیرا باقی رہ گیا، آپ نے فرمایا تو اسی کی قربانی کر دے۔ یہ صرف عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کے ساتھ خاص تھا۔ تو جب بہت زیادہ فرق ہو تو پھر اعتبار کیا جائے گا۔ مثلا ایک طرف ایک چھوٹا سا لیلا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ پوری بکری یا بکرا ہے جوان تندرست، تو یہاں پر فرق نظر آتا ہے۔ البتہ جو چھوٹا موٹا فرق ہوتا ہے وزن کا، صحت کا، تو اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ ایک بات لیکن یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ تقسیم ہے بیت المال کی۔ جب کوئی فرضی تقسیم ہوگی، وراثت کی تقسیم ہوگی یا شراکت کی تقسیم ہوگی، مثال کے طور پہ دو بندوں نے لاکھ روپیہ ڈال کے بکریاں خریدی 2 لاکھ کی، اب وہاں پر جب وہ تقسیم کریں گے نا تو وہاں پر وہ بکریوں کی گنتی گن کے تقسیم نہیں کریں گے، وہاں پر وہ تقسیم کریں گے بکریوں کی قیمت بھی دیکھی جائے گی، کیونکہ اس کا بھی 1 لاکھ ہے اور اس کا بھی 1 لاکھ ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کہے کہ 30 بکریاں ہیں تیری 15 بنتی ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی 15 اس کو پکڑا دے اور ساری بڑی 15 ادھر لے جائے۔ نہیں، یہ جو تقسیم ہے یہ بیت المال کی تقسیم ہے جو کسی کا ذاتی مال نہیں تھا۔ البتہ اگر کسی کا ذاتی مال ہے، شراکت والا مال ہے، مال وراثت ہے،
اس کو تقسیم کرتے وقت اس کی ویلیو اور اس کی قیمت کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ فوت ہوا 5 پلاٹ چھوڑ کے، 5 پلاٹ 5 محلے کے ہیں اور اس کے 5 بیٹے ہیں۔ اب کوئی بیٹا اٹھ کے یہ تقسیم کرے کہ 5 بیٹے اور 5 پلاٹ ہیں، تو تم میں سے ہر کوئی ایک پلاٹ لے لے، یہ تقسیم غلط ہے۔ ان 5 پلاٹوں کی ویلیو کو دیکھا جائے گا کہ کیا ان کی ویلیو برابر ہے۔ ایک پلاٹ کمرشل ہے، ایک زرعی علاقے میں ہے، ایک بڑے اچھے، یعنی کہ اگر تو سب کی ویلیو برابر ہے تو پھر وہ تقسیم ہوگا ایک پلاٹ کی صورت میں۔ اگر سب کی ویلیو برابر نہیں ہے پھر 5 پلاٹوں کو ایک تصور کر کے مجموعی طور پر اس قیمت کے 5 حصے کر کے تقسیم کیا جائے۔ تو یہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہاں پر باب قائم کرنے کی مراد کہ یہ مال غنیمت وغیرہ جب تقسیم ہو تو اس کا پرواہ نہیں ہوگی، البتہ جب ذاتی شراکت یا مال تقسیم ہو تو اس میں لحاظ کیا جائے گا۔ باب الشریکۃ فی الطعام وغیرہ، یہ باب ہے کھانے وغیرہ میں شرکت۔ بعض اہل علم کا نظریہ یہ ہے کہ کھانے پینے والی چیزوں میں کسی کو شریک نہیں بنایا جا سکتا۔ امام بخاری نے یہ رد کرنے کے لیے یہ باب قائم کیا کہ کھانے والی چیزوں میں بھی شراکت ہو سکتی ہے۔ وَيُذْكَرُ أَنَّ رَجُلًا صَابَ شَيْئًا فَغَمَزَهُ آخَرُ فَرَأَى عُمَرُ أَنَّ لَهُ شَرِيكًا، ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک آدمی نے کسی چیز کا بھاؤ اور سودا طے کیا، دوسرے آدمی نے اس کو آنکھ سے اشارہ کیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا، یہ سمجھ لیا کہ وہ اس کا شریک بن چکا ہے۔ امام بخاری نے یہاں پر ایک انتہائی دقیق مسئلے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ کسی کے ساتھ جب بندہ مال میں شراکت کرتا ہے تو ہر جگہ پر زبان سے کہنا یا لکھنا ضروری نہیں ہوتا کہ لکھت پڑھت کرو میں تمہارا شریک ہوں، یا وہ زبان سے کہے کہ میں تمہارا شریک۔ بعض دفعہ اشارے سے بھی شراکت ہو جاتی ہے۔ اب یہ واقعہ اس طرح ہے کہ ایک آدمی نے سودا خریدا، دوسرے آدمی نے اس کو آنکھ سے اشارہ کیا کہ میں بھی تیرے ساتھ ہوں، وہ آنکھ کے اشارے سے ہی شراکت ہو گئی۔ تو امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں یہ کھانا تھا جس میں شراکت ہو گئی، اور شراکت کے لیے الفاظ اور تحریر بھی ضروری نہیں، اشارے سے، مثال کے طور پہ کوئی بندہ کسی کو یوں اشارہ کر دیتا ہے، یوں اشارہ کر دیتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ شریک ہوں آدھے میں، اور وہ اشارہ سمجھ جائے بشرطے کہ وہ اشارہ بھی سمجھے تو یہ شراکت ہو جائے گی۔ اور شراکت کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ نصف کے اندر شراکت ہو، شراکت 10% پہ بھی ہو سکتی ہے، 15 پہ ہو سکتی ہے، ربع پہ ہو سکتی ہے، 25 پہ، 50 پہ، 3 حصوں 75% پہ ہو سکتی ہے۔ یہ تو پرافٹ کے لیے شریعت نے حد متعین نہیں کی، یہ دونوں پارٹیاں آپس میں مل کر طے کرتی ہیں۔ ایک بندے کی جو ہے وہ دوسرے کے ساتھ شریک ہوتا ہے تو وہ آپس کے اندر مل کے طے کریں گے تو کتنی شراکت کرے گا، اور پرافٹ کے اندر بھی اگر وہ آپس میں طے کر لیتے ہیں کہ اتنے % تمہیں دوں گا تو آپس کی ان کی مفاہمت ہے جس چیز پہ ہو جائے، شریعت نے ان کو کسی چیز کا پابند نہیں کیا ہوا۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا اسبغ بن الفرد نے، وہ کہتے ہیں مجھے خبر دی عبداللہ بن وہب نے، وہ کہتے ہیں مجھے خبر دی سعید نے زہرہ بن معبد سے، وہ اپنے دادا عبداللہ بن ہشام سے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو پایا اور ان کو ان کی والدہ زینب بنت حمید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی لے کر گئیں۔ انہوں نے جا کے اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول اس سے بیعت لے لیجئے، فقال پس آپ نے فرمایا ہوا صغیر، یہ چھوٹا بچہ ہے، فمسح رأسہ ودعا لہ، آپ نے اس کے سر پر یوں ہاتھ پھیرا اور اس کے لیے دعا کی۔ اور زہرہ بن معبد کہتے ہیں انہ کان یخرج بہ جدہ عبداللہ ابن ہشام الی السوق، کہ اسے اس کے دادا عبداللہ بن ہشام جو ہے نا وہ بازار لے کر جایا کرتے تھے، فیشتری الطعام، وہ کھانا خریدتے، فیلقاہ بن عمر و ابن الزبیر، تو راستے میں عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر ملتے، فیقولان لہ اشرکنا، وہ دونوں اس کو میرے دادے کو کہتے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ اس کاروبار میں شریک کر، فإن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد دعا لک بالبرکہ، کیونکہ اللہ کے نبی نے تیرے لیے برکت کی دعا کی ہے،
فیشرکہم، ان کو شریک کر دیتا، فربما اصاب الراحلۃ کما ہی فیبعث بها الی المنزل، اور بعض دفعہ ان کو پورا اونٹ بما سامان منافع کے اندر آتا اور وہ اپنے گھر اس کو بھیج دیا کرتے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ عبداللہ بن ہشام چھوٹے تھے، ان کی والدہ زینب ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئی اور کہنے لگی اللہ کے رسول اس کی بھی بیعت لیجیے۔ آپ نے دیکھا، آپ نے فرمایا یہ بچہ ہے، میں اس کی کیا بیعت لوں؟ ہاں، آپ نے اس کے سر پر یوں ہاتھ پھیرا اور برکت کی دعا کر دی، برکت کی دعا کر دی، بس۔ اس کے بعد صحابہ کرام میں سے عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر، جب یہ بندہ بڑا ہوا حتیٰ کہ یہ دادا بن گیا، تو اس کا پوتا کہتا ہے کہ دادا جان مجھے اپنے ساتھ بازار لے کر جاتے اور سودا خریدتے، راستے میں دو صحابی عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر ملتے اور میرے دادے کو کہتے یار ہمیں بھی اس میں شریک کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیرے لیے اللہ کے نبی نے برکت کی دعا کی تھی، تیری خریدی ہوئی چیز میں برکت ہے، تو میرے دادا ان کو شریک کر لیتے، اور بعض دفعہ اتنا منافع آتا کہ ایک پورا اونٹ بما سامان کے وہ پرافٹ میں بچتا اور اس کو وہ گھر پہ بھیجتا۔ یہاں سے کھانے میں شراکت ثابت ہوئی کہ عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر کھانے میں شریک ہو جاتے تھے میرے دادے کے ساتھ۔ اب اس حدیث سے چند اور باتیں بھی معلوم ہوئی۔ پہلی بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ و صحابیات اپنے بچوں کو لے جایا کرتے تھے اور آپ سے دعا کروایا کرتے تھے۔ کسی نیک آدمی کے پاس بچے کو لے جانا اور اس سے دعا کروانا کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ دوسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا، کسی چھوٹے کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا جا سکتا ہے، جو چھوٹا ہو اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا جا سکتا ہے۔ تیسری بات برکت کی دعا کرنا، دنیا مانگتے وقت برکت کی دعا کرنا یہ کچھ برا نہیں ہے، برکت ہونی چاہیے، اللہ سے مانگنی چاہیے برکت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ دنیا زیادہ نہیں آنی چاہیے، زیادہ نہ کرو دنیا، یہ ان کا ایک اپنا نظریہ ہے، قرآن اور حدیث میں اس کا کچھ نہیں ہے اس کے بارے میں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے برکت کی دعا کی تھی۔ اور اسی طرح یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر پتہ چل جائے کہ کوئی بندہ باعث برکت ہے، بابرکت آدمی ہے، تو اس کے ساتھ بندہ شریک ہو سکتا ہے۔ جس طرح کہ عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر، ان کو پتہ تھا یہ بندہ بابرکت ہے، کیوں؟ اللہ کے نبی نے اس کے لیے دعا کی، نبی کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، تو وہ اس کے ساتھ شریک ہو جاتے تھے۔ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا تھا۔ لیکن آج کے دور میں ہم اپنی طرف سے کسی بندے کو کہہ دیتے ہیں یہ بڑا بابرکت بندہ ہے، اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ بندہ بابرکت ہے؟ میرے کہنے سے کوئی بابرکت تھوڑی بن گیا، مجھے تو نہیں پتہ چلے گا یہ بندہ بابرکت ہے کہ نہیں ہے۔ اس لیے آج کے دور میں اپنی طرف سے جو لوگ کہہ دیتے ہیں فلاں بڑا بابرکت ہے، فلاں ایسے ہے ویسے ہے، یہ کوئی حتمی طور پہ چیز ثابت نہیں ہوتی۔ اس سے آپ کا ایک گمان ہے، آپ کا ایک اندازہ ہے کہ یہ بابرکت ہے، ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے جو خیر کے متلاشی ہوتے تھے کہ بابرکت آدمی کو ملتے اور اس کو کہتے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ اس برکت میں شریک کر دیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے لیے دعا کی ہے۔ اور بازار بھی جایا جا سکتا ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا بازار جانا ضرورت کے تحت جائز ہے، بلا ضرورت اور بلا وجہ بازار جانا تو درست نہیں ہے، لیکن ضرورت کے تحت بازار جانا، خرید و فروخت کرنا، یہ سب معاملات کرنا جائز ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان احادیث کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمین۔ حدیث نمبر 2501 اور 2